یہ وہ سپر سٹار ہیں جنہوں نے لوگوں کو ہنسایا، جنہوں نے لوگوں کو خوش کیا، 35 سال لوگوں کی خدمت کی، لیکن آج بیمار ہیں۔ کون سا مرض ہے، کیسے ہو؟ بیماری کوئی پوچھ کے تو نہیں آتی، پانی بھی پیتی تھی وامٹ ہو جاتی تھی، کھانا دیکھتی تھی تو اس کو دیکھ کے میرا دل خراب ہوتا تھا۔ ٹیسٹ کروانے گئی تو پتا چلا کہ جی ہیپاٹائٹس سی ہے، معدے کا السر بھی نکل آیا۔ کتنے ٹائم سے دوائی کھا رہی ہیں؟ 4.5 ماہ ہو گئے۔ میں تو پہلے سے بہتر؟ 75,000 پوائنٹ سے 30-35 پہ آ گیا، تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو آپ نے سپر سٹار جو ہے وہ بنایا ہے، سپر سٹار بنانے والے لوگوں کو آپ ہیں۔ کون کون سے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے فون کیا، آپ سے رابطہ کیا؟ کیونکہ 4 ماہ تو آپ نے کام کیا نہیں ہے۔ چلو میں نے 4 ماہ میں باہر نہیں نکلی، میں نے کسی کو بتایا نہیں، تو کم از کم ہم آرٹسٹ ایک دوسرے کا پتہ تو ہوتا ہے کہ کون سا آرٹسٹ کون سے تھیٹر کام کر رہا ہے، فلیکس آتی ہے، تصویر آتی ہے۔ تو میں نے کہا کسی نے یہ کال کر کے بھی نہیں پوچھنا پسند کیا کہ آپ کہیں آپ کی فلیکس، آپ کی پبلسٹی نظر نہیں آ رہی، آپ کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں آج کل؟ میں نے کہا کہاں میں نے 35 سال گزار دی۔ بڑا یہ دل پہ دھچکا لگا کہ یار کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کہاں کام کر رہی ہو۔ کون کون سے لوگوں کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا، خود کھانے کھلائے، خدمتیں کی، بچوں کی طرح اپنے سہارا کی طرح سب کو سہارا دیا، اولاد کی طرح سہارا دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ٹی وی۔ ناظرین، آج میں آبدہ صاحبہ کے پاس موجود ہوں۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیری، وہ سپر سٹار ہیں جنہوں نے لوگوں کو ہنسایا، جنہوں نے لوگوں کو خوش کیا، 35 سال لوگوں کی خدمت کی، لیکن آج بیمار ہیں۔ کس مرض میں مبتلا ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ مرض میں مبتلا ہوئی کیسے، اچانک سے کیسے سارا واقعہ پیش ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ سنائیں، آپ مرض میں مبتلا ہیں، کون سا مرض ہے، کیسے ہو گیا؟ بس ایسے ہی اچانک ہو گیا۔ دیکھیں جی، بیماری کوئی پوچھ کے تو نہیں آتی، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو میں بڑی صابر ہوں الحمدللہ۔ تو میں زندگی کی جنگ لڑی ہے تو یہ اس سے بھی لڑ رہی ہوں، اور اللہ مجھے شفا دے گا انشاءاللہ۔ اچانک ہی بس پتہ چلا ہے، ٹیسٹ کروانے چلی گئی، تکلیف تھی 2-4 دن، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو ٹیسٹ کروانے گئی تو پتہ چلا کہ جی ہیپاٹائٹس سی ہے اور معدے کا السر بھی نکل آیا۔ کیا علامات تھیں، مطلب کہ اچانک وامٹ ہوتی تھی، پانی بھی پیتی تھی وامٹ ہو جاتی تھی، کھانا دیکھتی تھی تو اس کو دیکھ کے میرا دل خراب ہوتا تھا، دل خراب ہونا، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ 2-3 دن تو میری بہو نے مجھے وہ دلیا سا بنا کے دے دیا، کہتے ہیں شاید معدے میں کوئی پرابلم ہے تو میں دلیا بنا دیتی، وہ دلیا بنا کے دیا، 2 دن وہ دلیا کھایا۔ اس کے بعد میں پھر ہاسپٹل چلی گئی، میں نے کہا نہیں کوئی اور پرابلم ہے۔ کتنے دن نہیں ٹیسٹ کروانے یس، وہاں جا کے میں نے جب ٹیسٹ کروایا تو اس سے اگلے دن رپورٹ آئی تو یہ ہیپاٹائٹس ایکٹیو تھا۔ پھر میرے معدے میں بڑی پرابلم، بہت درد تھی، بہت تکلیف تھی۔ میں پھر اس سے اگلے دن پھر میں معدے کا ٹیسٹ کروانے چلی گئی، معدے میں پھر وہ السر، انہوں نے کہا کہ پورا زخموں سے بھرا ہوا معدہ، تو بہت زیادہ پرابلم دیکھی۔ تو پھر اس کے بعد میں نے بس پھر پرہیز ظاہر ہے، انہوں نے کہا کہ پھر میں حکیم صاحب ہیں ان کے پاس گئی، پھر میں نے حکیم کا علاج، حکیم صاحب سے علاج کروایا؟ ہاں جی، حکیم صاحب سے علاج کروایا۔ کتنے ٹائم سے دوائی کھا رہی ہیں؟ 4.5 ماہ ہو گئے میں حکیم کی دوائی کھا رہی ہوں۔ تو پہلے سے بہتر ہے؟ ہاں جی، اس سے 75,000 پوائنٹ سے 30-35 پہ آ گیا، تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے۔ بالکل اچھی بات ہے، 50% سے زیادہ آپ نے یس کنٹرول کر لیا۔ آپ نے شوبز میں کام کیا، 35 سال لوگوں کو خدمت دی، بہت سارے نوجوانوں کو آپ نے سپر سٹار جو ہے وہ بنایا ہے، سپر سٹار بنانے والے لوگوں کو آپ ہیں۔ تو کون کون سے لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے فون کیا، آپ سے رابطہ کیا؟ کیونکہ 4 ماہ تو آپ نے کام کیا نہیں ہے، نہیں کیا تو کس نے رابطہ؟ بس 4 ماہ، بس پہلے تو میں نے 4 ماہ بتایا بھی نہیں کسی کو، لیکن تاکہ ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد ہی یہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ یار چلو میں نے 4 ماہ میں باہر نہیں نکلی، میں نے کسی کو بتایا نہیں، تو کم از کم ہم آرٹسٹ ایک دوسرے کا پتہ تو ہوتا ہے کہ کون سا آرٹسٹ کون سے تھیٹر کام کر رہا ہے، فلیکس آتی ہے، تصویر آتی ہے، گروپس بنے ہوتے ہیں، پتہ انفارمیشن۔ تو میں نے کہا کسی نے یہ کال کر کے بھی نہیں پوچھنا پسند کیا کہ آپ کہیں آپ کی فلیکس، آپ کی پبلسٹی نظر نہیں آ رہی، آپ کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں آج کل؟ مجھے یہ بھی نہیں پوچھا۔ میں نے کہا کہاں میں نے 35 سال گزار دی۔ تب دل ٹوٹتا ہے بہت زیادہ جب کوئی اپنے بھی نہیں پوچھتے۔ اندر ٹوٹ گیا، بڑا یہ دل پہ دھچکا لگا کہ یار کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کہاں کام کر رہی ہو کیا۔ اور پوری فیلڈ کو پتہ ہے کہ میں فری لانسر ہوں، میں مزدور عورت ہوں، میں نے ہمیشہ اس کام کو مزدوری سمجھ کے کیا ہے کہ اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے۔ مرزا رشید اختر صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، میرے شوہر، میں مطلب ان کا بڑا 44 سال انہوں نے اس فن کی خدمت کی ہے، اور یہ الحمرا اس وقت نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت یہ اینٹوں کا تھڑا ایک ہوتا تھا بس،
تو نوار کی کرسیاں لگی ہوتی تھی تو سائڈوں پہ نا کناتیں لگا کے نا ٹینٹوں کی وہ جو لگتی ہیں وہ لگا کے تو یہاں ڈرامہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ حال تو بہت بعد بنے ہیں. تو لوگوں کو جا جا کے مارکیٹوں سے لے کے آتے تھے ڈرامہ دکھانا, کہ آؤ جی ڈرامہ دیکھو. تو بات یہ ہے کہ اتنا محنتیں کہ خود گھاس اکھیڑ کے تو ہاتھوں سے تو اینٹوں سے صحیح کر رہے ہیں, 7 لڑکوں کو لگایا, سٹ بنا, اتنی محنتیں کی ہیں. تو جب یہ پکی عمارتیں بن گئیں تو سب کو سارے اندر سے بھی پکے ہو گئے سیمنٹ کے, دل پتھر ہو گئے سب کے دل. کون سے لوگوں کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا, خود کھانے کھلائے, خدمتیں کی, بچوں کی طرح اپنے سہارا کی طرح سب کو سہارا دیا, اولاد کی طرح سہارا دیا. کو آپ نے اولاد کی طرح سہارا دیا. ان میں سے کون آیا, کس نے فون؟ کوئی نہیں, وہ جو کچھ تھے وہ تو ویسے ہی چلے گئے ہیں دنیا سے. اور اتنے نام ان کے اللہ نے بنائے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اب شوقی خان, ببو برال, اور یہ کیا نام مستانہ صاحب, اور بھی بڑے, طارق جوید صاحب, لیجنڈ جو ہے. طارق جوید صاحب تو ایز اے پروڈیوسر آئے تھے اس فیلڈ میں, تو وہ بھی نائس شخصیت تھی. تو باقی اس نے بھی بڑا پیار دیا آرٹسٹوں کو. اب آپ کی ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ چلی ہیں, ویڈیو چلنے کے بعد آپ کے وہ جو ساتھی لوگ تھے انہوں نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں, 2-4 لوگوں نے تو کیا ہے. سخی صاحب نے کیا ہے, وہ انہوں نے اس کو صابر علی گھاگا کو بھیجا, پھر سیما خان صاحبہ نے مجھے بھیجا, مطلب فون کیا ہے. نادیہ علی نے, شیبہ بٹ صاحبہ نے مجھے فون کیا. وہ خود بڑی پریشان رہی ہیں. یہ دیکھو نا, وہ طارق جوید وہ ایز اے پروڈیوسر آیا تھا تو وہ بیوہ ہوئی. تو ان جن کو فیصلہ آباد سے پکڑ کے طارق جوید لے کے آیا نا کہ جی پاجی ہے تاڑے ہاتھ باں پھڑانا, اینوں پھڑو, ٹرین کرو, تو مرزا صاحب کے حوالے کی ہے. تو وہ بھی آج سپر سٹار ہیں. تو وہ پہلے تھوڑا عرصہ گزرا ہے, وہ اتنی بیمار تھی, اس کے اندر مشین اس کے دل کے اندر ڈلی ہے. ٹھیک ہے, کسی نے نہیں پوچھا. اب آپ جن حکیم صاحب سے اپنا علاج کروا رہی ہیں, کب تک کہتے ہیں مکمل صحت یاب ہو جائیں؟ بس وہ کہتے ہیں کہ آپ بس دوائی کھائی جائیں, انشاءاللہ آپ بالکل اندر سے ہر چیز مرض آپ کا ختم ہو جائے گا. وہ میں کھا رہی ہوں. ناظرین, یہ تھی آبدہ بیگ صاحبہ, جو کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرتی نہیں. 35 سال خدمت کی, آج مرض میں مبتلا ہیں. ڈاکٹر جو ہیں ان سے اپنا علاج نہیں کروا رہے ہیں, حکیم صاحب سے اپنا علاج کروا رہی ہیں. 50% سے زیادہ جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکی ہیں. مزید انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا تاکہ یہ صحت یاب ہوں اور دوبارہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیریں. آپ آخر میں اپنے ناظرین کے لیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, جو آپ سے پیار کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی خاص پیغام دیں گی آپ؟ بس یہی پیغام دوں گی کہ میں تو ظاہر کام کرتی تھی کیونکہ اپنی سفید پوشیاں بنا کے رکھی ہیں الحمدللہ, اور اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے. میں بس یہی پیغام ہے کہ سب میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ صحت دے دے. بس مجھے صحت چاہیے, اور کیا کہنا کسی کو کچھ نہیں میں نے کہنا. جو میرے اپنے ہیں ان کو بھی سارا پتہ ہے, سب کچھ ان کو پتہ ہے, لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا. کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. اللہ سب کو بلندیاں دے اور عزتیں دے. کسی سے کوئی شکوہ نہیں, صرف دعا کی ضرورت ہے. ناظرین, آبدہ بیگ صاحبہ کی اپنی ساری گفتگو سنیں, انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی. آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نیشن ٹی وی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.